बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज याह्या अफरीदी साहब की सीनियर जज के साथ उनके चैम्बर में मुलाकात हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज गुस्से में नज़र आए हैं और आज कमरे अदालत नंबर 1 से जो उन्होंने केस की समाअत में और आइनी बेंचों के हवाले से और आज जो हुक्म दिया और आज जो उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए वो कल और परसों के रिमार्क्स से काफ़ी अलग थे और नज़र आ रहा है कि उनका अब आगे जो मुस्तकबिल के हवाले से किस तरफ चीज़ें जा रही हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आइनी तरमीम के बाद 20 लाख से ज़ायद जो मुकदमात हैं और वो मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं कि चूँकि हर दूसरे मुकदमे में वो सिविल अपील भी हो उसमें भी लिखा होता है कि जी आइन के आर्टिकल 4 और आइन के आर्टिकल 9 के मुताबिक हमें रिलीफ दिया जाए। तो 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद जो अदालतों में आइनी दरख्वास्तों की जो समाअत है उसको रोक दिया गया है। मुल्क भर की अदालतों के ज़ेर समाअत 40% दरख्वास्तें आइंदा माह आइनी बेंचों को ट्रांसफ़र करने का अमल शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स की आइनी दरख्वास्तों रिट पिटिशन्स के फ़ैसले आइनी बेंच करेंगे। आइनी तरमीम के बाद अब मैं आपको एक मिसाल दूँ कि हम हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर करते हैं तो हाई कोर्ट में 80% जो दरख्वास्तें हैं वो आर्टिकल 199 के तहत फ़ाइल होती हैं। बाकी जो सेशन जज से कोई क्रिमिनल अपील आ गई या सिविल कोर्ट से कोई सिविल अपील आ गई तो वो कम केसेस हैं, ज़्यादा केसेस हैं जो डायरेक्ट आर्टिकल 199 के तहत अपील दायर होती रिट फाइल होती है, रिट पिटीशन। और एक बात आप याद रखें, रिट पिटीशन जो 80% हाई कोर्ट्स में दायर होती है वो हमेशा सरकार के ख़िलाफ़ या सरकार के इदारे के ख़िलाफ़ हो सकती है। कभी भी डायरेक्ट हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत आप किसी प्राइवेट पर्सन के ख़िलाफ़ रिट फाइल नहीं कर सकते। रिट हमेशा फ़ाइल होती है अगेंस्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के, किसी प्राइवेट के ख़िलाफ़ रिट नहीं फ़ाइल होती। आर्टिकल 199 के तहत 80% रिट पिटिशन्स फाइल होती हैं। अब 80% रिट पिटिशन्स के बेंच वो हुकूमत बनाएगी, हुकूमती जो अलाइंस है वो बनाएगा जिनके ख़िलाफ़ पिटिशन्स फाइल होती हैं, जिनके इदारों के ख़िलाफ़ पिटिशन्स फाइल होती हैं, जिनके मातहत जो महकमे हैं उनके ख़िलाफ़, डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ रिट पिटिशन्स फाइल होती हैं। अब वो हुकूमती इत्तेहाद या वो हुकूमती इत्तेहाद से मुराद वो सारी हुकूमत होते हैं ना, जैसे कल 8 जो मेंबरान थे जिन्होंने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का कहा है, तो ये सारे वही जज हैं जो जिनकी जानिब से ये वही मेंबरान हैं जो हुकूमत हैं, हुकूमती इत्तेहाद उन्हीं को कहा जाता है। तो हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में 80% केसेस हैं वो आइनी पिटिशन्स हैं। आइनी पिटिशन्स हुकूमत और हुकूमती इदारे या महकमे के ख़िलाफ़ होती हैं और वो उसको हुकूमत बेंच बनाएगी। आइनी तरमीम के बाद 20 लाख से ज़ायद केसों के साइलिन को कम वक्त में इंसाफ की फराहमी मुमकिन ना हो सकेगी। ज़िला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 20 लाख से ज़ायद है और इस आइनी तरमीम की मंजूरी ने अवाम को मज़ीद मायूस कर दिया है, चूँकि अब जो पहले पेंडिंग मुकदमात थे वो पेंडिंग मुकदमात पेंडिंग ही रहेंगे। आइनी जो मुकदमात हैं वो ज़्यादा बेंच सुनेंगे। जो गरीब आदमी की सिविल अपील आती है, क्रिमिनल अपील आती है, कोई और अपील आती है, वो उसके ऊपर कार्रवाई फिर लंबे अरसे तक चलती रहेगी। अब जो कमो बेश 40% जो मुकदमात हैं वो आइनी बेंचों में मुंतकिल हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान की बात की जा रही है और मेरे ये एक वो रिपोर्ट है जो मीडिया दे रहा है, लेकिन मैं बतौर कानून का तालिब इल्म जो सारा दिन हम हाई कोर्ट में होते हैं हमें पता है कि कम अज़ कम अगर 80 नहीं तो 70% आइनी मुकदमात हैं। और आइनी मुकदमे से क्या मुराद होता है भाई, आपने अगर किसी क्रिमिनल अपील में आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल मांग लिया है तो ये आइनी मुकदमा हो गया। अगर आपने किसी मुकदमे में आर्टिकल 25 के तहत जो इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न का राइट मांग लिया तो वो भी आइनी मुकदमा हो गया। भाई जिस क्रिमिनल में, सिविल में, जिस भी मुकदमे में आइन से मुतल्लिक आपने कुछ लिख दिया, चूँकि हमारे यहाँ हर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल में जब ग्राउंड्स दी जाती हैं तो उसमें हर केस में आर्टिकल 4 आर्टिकल 9 का हवाला दिया जाता है। तो ये तो सारी मुकदमात आइनी बेंचों में चले जाएंगे, तो फिर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका किरदार ही ख़त्म हो जाएगा और उनकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी।
اب دوسری طرف آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی. پہلے میں آپ کو وہ نوٹیفیکیشن پڑھ کے سنا دوں. آج 23 اکتوبر کی یہ نوٹیفیکیشن ہے. ان ایکسرسائز آف دی پاور کنفرڈ بائی کلوز 3 آف آرٹیکل 175A ریڈ ود آرٹیکل 177 اینڈ 179 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. The President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Honorable Mr. Justice Yahya Afridi, Judge of the Supreme Court, as Chief Justice of Pakistan for a term of 3 years with effect from 26/10/2024. 26/10/2024 سے وہ 3 سال کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. راجہ نعیم اکبر جو سیکرٹری ہیں قانون کے، ان کی جانب سے باقاعدہ وزارت قانون نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا کہ وہ جج ہوں گے. وہ تیسرے نمبر سے جج تھے. 12 رکنی کمیٹی تھی، اس میں سے صرف 9 ممبران اس میں موجود تھے. پی ٹی آئی کے تینوں ممبران نہیں تھے، اور 9 ممبران میں سے بھی جو کامران مرتضیٰ ہے. اب اصل کام کیا ہوا؟ اصل کام تو ہوا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. مولانا فضل الرحمان کے کامران مرتضیٰ ڈٹے رہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی ہماری بات ہوئی تھی، منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہوں گے. لیکن چونکہ اب آپ کو پتہ ہے حکومتی تھا تو وہ انتہائی شاطر ہے، اور ان کا مقصد ہی، ان کا ان ترامیم کے پیچھے مقصد ہی یہ تھا کہ وہ مینیج نہیں کر سکے. اور منصور علی شاہ کو پتہ تھا ساری باتوں کا. اب منصور علی شاہ اگر تو بیٹھ جاتا اور کمپرومائز کر جاتا آئین پر اور عدلیہ سے متعلق تو ڈیفینیٹلی وہ چیف جسٹس بن جاتا. لیکن جو بندہ آخری ٹائم تک اس نے اپنی اعصابی جنگ نہیں ہاری، اس کو پتہ تھا مجھے عہدہ نہیں ملے گا، لیکن اس نے کسی صورت بھی، انہوں نے کہا اگر کمپرومائز سے عہدہ ملنا ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ. وہ ڈٹے رہے. ابھی تو چیزیں آگے آئیں گی، میجورٹی ججز کی میٹنگز بھی اور بہت سارا کچھ چل رہا ہے. یہ تو آپ صرف 25 اکتوبر تک آپ دیکھ لیں جب تک قاضی فیصل صاحب اپنے چیمبر میں بیٹھے ہیں. اب تو یہ بھی خبر آئی ہے قاضی صاحب کل جمعرات کو بھی اپنی عدالت میں بیٹھ کے کیسز کی سماعت کریں گے، آخری دن بھی. خیر، اب یہ ایک طرف پیش رفت سامنے آئی ہے. دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ آج چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب، یہ 3 ججز ہیں. 3 ججز کمرہ عدالت نمبر 1 میں سماعت کر رہے ہیں. وہاں پر ایک کیس کی سماعت تھی، اور اس میں یہ پہلا کیس تھا جو 26ویں یعنی ترمیم کے بعد پہلا کیس آئینی بینچ میں سماعت کے لیے بھیج دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزارت پیٹرولیم نیچرل ریسورس کے 7 ملازمین کی بحالی کی درخواستیں آئینی بینچ کو بھجوا دیں. اب یہ ایک سروس اپیل ہے. اب سروس اپیل جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں، سول اپیل میں بھی، کرمنل اپیل میں بھی اور سروس اپیل میں بھی آپ آئین کے آرٹیکل 10A کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کے آئین کے آرٹیکل 4 کا مطالبہ کرتے ہیں، آئین کے آرٹیکل 9 کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ہر کیس میں یہ آئے گا. یہ سروس اپیل ہے، اور سروس اپیل بھی بینچ کو، جب آئینی بینچ کو چلی گئی تو پھر باقی بچ کے آ جاتا ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وزارت پیٹرولیم نیچرل ریسورس کے 7 ملازمین کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کی. دوران سماعت درخواست گزاروں کے وکیل وسیم سجاد نے موقف اپنایا کہ پرسکون زندگی ہر شہری کا آئینی حق ہے. بس یہ جہاں آئین کا ورڈ آ جائے گا، جہاں کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی بات آ جائے گی، انہوں نے کہا جی کہ پرسکون زندگی ہر شہری کا آئینی حق ہے. اس وجہ سے جو ان ملازمین کو برطرف کیا گیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اور وہاں پر موجود رپورٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سخت غصے میں یہ ریمارکس دیے ہیں، چونکہ آپ نے پورا سسٹم ہی ختم کر دیا ہے. آپ نے آئینی بینچ بنا دی. اب ہر کیس ہی آئینی بینچ کا ہے تو پھر باقی رہ کیا جاتا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے ریمارک دیا کہ چونکہ کیس میں آپ نے آئینی سوال اٹھائے ہیں، 26ویں یعنی ترمیم میں کہا گیا کہ آئینی کیسز آئینی بینچز سنیں گے. اب آئینی بینچز بنیں گے اور وہی تعین کریں گے، ہم نہیں سنتے. جسٹس عائشہ ملک نے اپنے ریمارکس میں کہا یہ کیس اہم ہے، آئینی بینچ ہی سنے گا، ہم یہ درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج دیتے ہیں. اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا یہ بڑے لوگوں کا آئینی بینچ سنے گا. پھر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ یہ خاص آئینی بینچ سنیں گے. انہوں نے یہ کہہ کے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ان کو جو ہے نا وہ ہم یہ درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج رہے ہیں، جب بنے گا تو وہ سن لیں گے، جو بھی بینچ میں ہوگا جو سن لیں گے. عدالت نے برطرف ملازمین بحالی کی درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج دیں. وزارت پیٹرولیم نیچرل ریسورس کے 7 ملازمین نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہوئی تھی. یہ سروس اپیل تھی، اور سروس اپیل بھی چلی گئی آئینی بینچ کو. تو اس کے بعد تو پھر چیزیں کیا بچ جاتی ہیں اور کیا رہ جاتا ہے. اب جو ہے وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی آج 2 دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل صاحب سے ان کے چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں اہم چیز ہے
کہ جو معزز عدالت کی جانب سے اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو قاضی فیصل صاحب نے مبارکباد پیش کی ہے ان کی، اور دوسری طرف ان کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے گڈ وشز ہیں اور آپ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نبھائیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو باقی جو ملاقاتیں ہیں، میٹنگز ہیں، باقی ججز بھی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جو منیب اختر صاحب، اب ان کے پاس کیا آپشن بچ گئی ہے؟ کیا وہ اب ریزائن کر دیں گے؟ کیا جو 8، 10، 12 ججز کوئی فل کورٹ بلائیں گے، اس میں آئینی ترمیم کے معاملے کو دیکھا جائے گا؟ یحییٰ افریدی صاحب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ یحییٰ افریدی صاحب ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ 2 سینئر ججز کو کیسے ساتھ اٹیچ کریں گے؟ کس طریقے سے یونٹی اور اتحاد آئے گا؟ کس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ تو بہت سارے معاملات ہیں جو یحییٰ افریدی صاحب کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے یحییٰ افریدی صاحب متنازع جج نہیں ہیں، لیکن چونکہ یحییٰ افریدی صاحب کو سپریم کورٹ کا جب چیف جسٹس بنا دیا گیا تو باقی جو کیس ہیں، جو 70-80% کیسز ہیں، وہ آئینی بینچوں میں جانے ہیں، تو وہ اب یحییٰ افریدی صاحب کے بعد جو سینئر ہیں وہ امین الدین خان صاحب ہیں، تو ان کو ہی سربراہ بنائیں گے نا۔ جن 2 کو چیف جسٹس نہیں بنایا ان کو تھوڑی کوئی آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا۔ اگر ان کو آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بنایا جاتا، اور میری دعا یہ ہے کہ کسی صورت بھی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ریزائن نہ کریں۔ یہ 2 تگڑے ججز ہیں، بھلے یہ عام کیسز سنیں، یہ عام سائلین کو بھی بڑا ریلیف دے جائیں گے، اور ان کو آئینی اور قانونی معاملات میں ان کو ایک ایسی ان کے وہ ایکسپرٹ ہیں کانسٹیٹیوشنل لاء کے، تو میری دعا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں۔ اور باقی وکلا کی جانب سے بھی آج بڑی تگڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور آگے کا لائحہ عمل بھی اناؤنس ہوا ہے، اور اس میں بہت اہم چیزیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی مشاورت کر رہی ہے، آئینی پٹیشنز بھی جائیں گی، صرف کل اور پرسوں کے دن کا انتظار ہے، اور اس کے بعد پھر جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔